نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دونوں ٹانگوں کے مفلوج ہو جانے کے حقیقی بہترین، آسان ترین اور شرطیہ علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج تک تمام مروجہ طریقہ ہے علاج میں کسی نے بھی فالج کی اصل ماہیت، حقیقت کو نہ سمجھا ہے، نہ بیان کیا ہے اور نہ ہی علاج کر سکتے ہیں۔ کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف اور کبھی نچلے حصہ یعنی دونوں ٹانگیں ہی مفلوج ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ میں یہ بات دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی اس اختلاف کی وضاحت نہیں کی، اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مار کر لوگوں کا وقت، پیسہ اور جان و مال کا نقصان کر رہے ہیں۔ آئیں بائیں شائیں گویا چونکہ چنانچہ سے زیادہ علم ہی نہیں۔ دوستو، فالج 3 قسم کا ہے: دایاں، بایاں اور نچلے دھڑ کا یعنی فالج اسفل۔ ان 3 قسم فالج کا تعلق دل، دماغ، جگر سے الگ الگ ہے۔ دائیں فالج کا تعلق جگر سے ہے، جگر کے فعل میں بگاڑ سے ہوتا ہے۔ بائیں دماغ و اعصاب کے فعل میں خرابی سے ہوتا ہے۔ فالج اسفل سے دل سے متعلق ہے۔ فالج اسفل دل سے متعلق ہے۔ طب پاکستان کے مطابق فالج اسفل دل و عضلات کی مشینی تحریک، عضلاتی گدی یعنی خشکی گرمی سے دماغ و اعصاب میں تحلیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خلط سودا کی زیادتی ہوتی ہے۔ یقینی اور کامیاب علاج کے لیے جگر و غدد کو تحریک دینے والی اغذیہ ہوں یا ادویہ مفید اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ ہم ہر مرض کے علاج کے ساتھ مریض کی غذا تجویز کرتے ہیں۔ دراصل ہمارا بہترین اور اصل علاج جو ہے وہ ہے ہی غذا، دوائی علاج نہیں ہوتا۔ ساتھ دعا اس لیے دیتے ہیں کہ مسکن عصب کو تحریک، آنن فانن تحریک میں لایا جا سکے، تاکہ مریض زیادہ دیر صحت کے انتظار میں نہ رہے۔ اس لیے ہم ناشتہ وغیرہ اور دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے اور فروٹ، مشروبات، تمام چیزیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے غذائی علاج سے ہی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صبح اس مرض کے لیے بھی ہم نے کچھ تجویز کیے غذائیں۔ صبح بطور ناشتہ انڈا ادرک دیسی گھی میں فرائی کر کے کھائیں۔ شہد یا انجیر کا قہوہ پی لیں، یا پھر 6 تا 8 دانے انجیر، خشک انجیر جو ہوتی ہے، دیسی گھی میں تڑکا لگا کر گرم گرم کھا لیں، پھر شہد کا قہوہ پی لیں۔ دوپہر تمام چھوٹے جانوروں کا گوشت، ٹماٹر، کریلے، پالک، مونگرے، ادرک بادام کی چٹنی مرچ سیاہ ڈال کر تیار کریں، یا پھر آم کی چٹنی۔ اپنے سالن میں مرچ سیاہ اور ادرک زیادہ استعمال کریں۔ رات دوپہر والا سالن یا حلوہ بادام یا چند دانے انجیر کھا کر 2 کپ دودھ میں 2 چمچ شہد، 2 چمچ پیاز کا پانی اور 1 عدد انڈا، گرم دودھ میں انڈا پھینٹ کر شہد اور پیاز کا پانی ملا کر پی لیں۔ عزیز دوستو، میرا تجویز کردہ غذائی علاج اگر 20-30 دن باقاعدہ استعمال کیا جائے تو کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ 1 ماہ کے اندر مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ساتھ دوائی بھی لینا چاہتے ہوں تو یہ نسخہ تیار کر کے استعمال کریں۔ مغز بادام
5 ग्राम शिंगरफ रूमी 10 ग्राम, कुश्ता अजराकी 20 ग्राम, राई 40 ग्राम, आब अदरक 100 ग्राम। जमाल गोटा शिंगरफ को आब अदरक में खरल करें यहाँ तक कि आब अदरक ख़त्म हो जाए, तो बाकी बारीक पिसी हुई अदविया मिलाकर दाना मूंग के बराबर गोलियां बना लें। 1 ता 2 गोली सुबह दोपहर शाम शहद अंजीर या अजवाइन के कहवा से। 2 हफ्ता के अंदर अंदर इंशाल्लाह मरीज़ ठीक होगा, साथ साथ ताकतवर भी हो जाएगा। किसी किस्म की जिनसी जिस्मानी कमज़ोरी बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, मगर इस मर्ज़ के इलाज के लिए एक मुकम्मल कोर्स होता है। वो कोर्स मुकम्मल मैं यहाँ छोटी सी वीडियो में नहीं लिख सकता। ये ऐसी मर्ज़ है जिसका इलाज एलोपैथी में आज तक कोई दरियाफ़त ही नहीं कर सका। हमारे तरीक़ा इलाज में हम सिर्फ मरीज़ की ग़िज़ा दुरुस्त करके ही इलाज कर सकते हैं। फालज असफल का मुकम्मल कोर्स होता है। अगर हमारा कोई भाई कोर्स मंगवाना चाहता है वो तो रब्ता करके मंगवा भी सकता है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।